الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من نصر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله هو شديد المحال له دعوة الحق الذين يدعونه من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے الوہیت کے توحید کے دلائل کے بعد 3 شبہات کا جواب دیا تھا جو نبوت پر تھے۔ اس کے بعد دوبارہ دلائل الوہیت اور دلائل توحید کو بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالی نے اپنے علم کا بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے بڑے عالم ہیں اور ان کو کس کس طرح ہر شے کا علم ہے، اور ان کے علم سے کوئی شے مخفی نہیں ہے۔ اور پھر اس کی اپنی قدرت کا بیان کیا ہے، کس قدر قادر ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی شان حافظ اور حفیظ کا بیان کیا اس آیت مبارکہ میں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنی مخلوق کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور پھر اپنی قدرت کا بیان اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو اٹھائے ہوئے ہیں ہر مادہ اپنے پیٹ میں جو حمل اٹھائے ہیں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، کالا ہے، گورا ہے، خوبصورت ہے، بدصورت ہے، ہر مادہ ہر جانور، انسان ہو، جانور ہو، کوئی بھی چیز ہو، اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے۔ 1 ہے، 2 ہے، کئی ہے، بہت سے جانور بہت سے بچے دیتے ہیں اکٹھے، انسانوں میں بھی کئی کی بچے ہوتے ہیں۔ اللہ جانو، اللہ وہ جانتے ہیں، ما تحمل کوئی اللہ تعالیٰ کا علم کا بیان ہے، وما تغیض الارحام وما تزداد، اور جو رحم کم اور زیادہ ہوتے رہتے ہیں، کم اور زیادہ رحم یعنی پیٹ بڑا ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، بچے ہو جاتے ہیں، بڑا ہو جاتا ہے، پھر چھوٹا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو خوب پتہ ہے، جانتے ما تغیض الارحام، جو رحم میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ رحم میں کیا ہے، بڑھ رہا ہے، گھٹ رہا ہے۔ جتنا بھی متعلقہ علوم ہے اور معلومات ہے، جتنی بھی حمل سے متعلق ہیں، جو کہ ایک چھپی چیز ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر کیفیت سے واقف ہے۔ کس وجہ آ کر جان پڑتی ہے اس کو علم ہے، لوگوں کو پتہ بھی نہیں، ماں کو پتہ بھی نہیں ہوتا آج رات میرے بچے کی جان ہو، تو بعد میں حرکت کرتا پتہ چلتا ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اور ہر شے اللہ تعالیٰ کے خاص مقدار میں ہے۔
ہر چیز کے ایک اندازہ ہے، اللہ کے ہاں ایک مقدار اندازہ مقرر ہے، اس سے گھٹتی بڑھتی نہیں، وہ چیز اتنی ہوتی ہے، کتنے بچے ہونے، کتنے نہیں ہونے، کیسے ہونے، کیا نہیں ہونا، عنده بمقدار۔ عالم الغیب والشہادہ، عالم ہے پوشیدہ کا بھی، وہ شہادہ اور سامنے جو چیزیں ہیں نظر آنے ان کا بھی۔ الکبیر بہت بڑا، المتعال بہت بلند ہے، متعال من بلند شان، بلند شان والا، کبیر منا بڑا، اللہ اکبر کبیر۔ یہ علم کا بیان ہو رہا ہے، یہ علم چل رہا ہے۔ سواء منکم من اسر القول، تم میں برابر ہے جو اپنی بات چھپائے، وہ من جہر جو ظاہر کرے، یعنی کوئی بلند بولے یا آہستہ بولے یا دل میں بات کرے، ان کے سامنے، اللہ کے سامنے بالکل اس میں کوئی فرق نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا غیب، شہادت، چھپا، ظاہر سب ظاہر ہے، ہر چیز ظاہر ہے۔ سواء منکم من اسر القول، برابر ہے تم میں من اسر القول جو سر راز میں بات کرے، وہ من جہر بھی جو بلند کے جہر کرے، دونوں برابر ہیں۔ ومن و مستخف باللیل، اور برابر وہ شخص جو چھپا ہوا ہے رات میں، باللیل رات کے اندھیرے میں چھپا ہوا ہے، کہتا مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ وصارب بالنہار، اور جو چل رہا ہے دن کو، صارب کہتے ہیں گلیوں میں گھومنے پھرنے والا، صارم بالنہار جو دن کو گلیوں میں گھومتا پھرتا ہے، دونوں برابر ہیں، وہ چھپا ہوا اور یہ برابر نظر آ رہے ہیں، اس کے دیکھنے میں کوئی مشقت نہیں ہے، اور یہ سب برابر ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان علم کو بیان کیا ان آیات میں کہ اللہ اتنے بڑے عالم ہیں، ان کو ایک ایک شے کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہے۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفی، اور اسی کے لیے معقبات حفاظتی فرشتے ہیں۔ معقب کہتے آگے پیچھے آنے والے، کیونکہ دو فرشتے جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتے، وہ ہے کرامن کاتبین، یہ تو لگے ہوئے ہیں آخر تک رہیں گے، آدمی جو لگ گئے وہ اسی کے ساتھ ہے، لیکن باقی جو حفاظتی فرشتے ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں۔ معقبات، کبھی کوئی آگے کبھی کوئی آگے، دن کو الگ آتے ہیں، رات کو الگ آتے ہیں۔ یہ عام ہے، لہو یعنی معقبات یہ عام ہے، مسلمان ہو یا کافر ہو سب کے لیے نظام ہے کہ فرشتے، 5 فرشتے، ایک روایت میں آتا ہے ایک میں 10 ایک میں 20 ہے، لیکن 5 فرشتوں کی روایت ہے، یہ 5 فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں، سمجھے نہیں، چاروں طرف سے اور اوپر سے، تو وہ فرشتے اس کو موذی چیزوں سے، سانپ سے، بچھو سے، ایسے موذی چیزوں سے اس کو بچاتے ہیں۔ ہر انسان مسلمان ہو یا غیر مسلم، لہو معقبات، ان کے حفاظتی فرشتے ہیں آگے پیچھے آنے والے، من بین یدیہ سامنے، من خلف پیچھے، آدمی کے آگے پیچھے، یحفظون من امر اللہ، جو آدمی کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالی حکم ختم ہو جاتا ہے وہ ہٹ جاتے ہیں، وہ شے نقصان پہنچا دیتی ہے۔ اللہ کا جب اللہ کی مشیت ہوتی ہے تو وہ ہٹ جاتے ہیں تو شے نقصان پہنچا دیتے ہیں، ورنہ ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ پاس سے سانپ گزر گیا، بچھو گزر گیا، کچھ نہیں۔ یہ واقعات اپنے ہمارے بزرگوں کے آتے ہیں کہ رات بھر سانپ پھرتے رہتے تھے اندھیرے میں، وہ ڈنڈا مارتے رہتے تھے تاکہ قریب کوئی نہ آئے۔ ہمارے حضرت کے واقعات میں لکھا ہے وہاں سانپ صبح ہوتے تھے تو اسی میں لیٹ رہے تھے تو ادھر وہ بھی گھوم پھر رہے ہوتے تھے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، بے شک اللہ تبدیل نہیں کرتے کسی قوم کی حالت کو، ما بقوم کسی قوم کے ساتھ جو حالت درپیش ہے اچھائی یا برائی کی، تبدیل نہیں کرتے حتی یغیر ما بانفسہم، جب تک وہ تبدیل نہ کر لیں اپنے جیوں کو، یعنی جب وہ خود ناشکری پر اتر آئے تو اللہ کی طرف سے بھی پھر عذاب آتا ہے اور ان کے اوپر ناشکری کی سزا ملتی ہے ان کو، اور جب اچھے ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بھی خیر کا راستہ کھول دیتے ہیں۔ تو انسان کی اپنی روش اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو اتارتی ہے،
اپنی روش. اس لیے کوئی کہے میرے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ ہے تو یہ دیکھے گا آپ کا اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہے. بس یہ اس کا ایک خوبصورت اور ایک بہترین معیار ہے. یہی ہے لا یغیر، کسی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کرتی ہے، اچھی سے برائی میں، برے سے اچھے میں، حتی یغیر ما بانفسہم. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور جب اللہ ارادہ فرماتے کسی قوم پر برائی کا، سوء عذاب کا، لا فلا مرد لہ، پھر اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا، وہ آ کر رہتا ہے. وَمَا لَهُم مِّن دُونِ مِن وَالٍ، اور بندوں کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی والی وارث نہیں ہے. وال میں نہ والی وارث اور ان کا مددگار ولایت سے ہے، کوئی ان کا مددگار اور دوست نہیں اللہ کے علاوہ، سوائے ذات الہی کے کوئی حفاظت کرنے والا اور کوئی ہماری مدد کرنے والا نہیں ہے. یہ سب جھوٹے سہارے ہیں جو مجھے آپ کو نظر آتے ہیں. بالکل اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک وہ نہ کریں، وہ مدد کرنے پر آ جائیں پھر یہ اسباب بھی کام دیتے، سارا کچھ کام دیتے ہیں. وما لہم، بالکل نہیں ہے، من دون من وال. یہ اللہ تعالی نے اپنی شان حفیظ اور حافظ کو بیان کیا کہ میری شان ایسی ہے کہ ایک ایک شے کی حفاظت کرتا ہوں، اور کسی پر اگر عذاب آتا ہے یا کسی پر سزا ملتی ہے تو ان کی اپنے حالات کی وجہ سے ملتی ہے. اللہ تعالیٰ کا نظام لوگوں کے حالات پر چلتا ہے. اب یہاں سے پھر اپنی قدرت کا بیان کر رہے ہیں. هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا، وہی ذات ہے جو تم کو برق دکھاتی ہے، چمک، بجلی، خوف اور طمع کے ساتھ. خوف کے ساتھ بھی ڈر لگتا ہے گر نہ جائے، طمع بھی ہے کہ لالچ ہے کہ وہی بارش ہوگی، لگتا ہے بجلی چمک رہی ہے، بارش ہونے والی ہے، دیکھو بادل آ رہے ہیں. وَيُنشِرُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور اٹھاتا ہے بھاری بادلوں کو. سحاب بادل، ثقال بھاری، یعنی منو ٹنوں انہوں نے اپنے اندر پانی لیا، ان کو اٹھاتا ہے زمین سمندروں سے اٹھا کر اور آسمانوں پر لے آتا ہے. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور پاکی بیان کرتا ہے رعد اس کی تعریف کے ساتھ، رعد جو اس کی تعریف کے ساتھ پاکی بیان کرتا ہے. والملائکہ، تو فرشتے، من خیفت، اس کے خوف سے. یعنی رعد جو ہے یہ پاکی بیان کرتا ہے. رعد کیا چیز ہے؟ تو بے غبار تفسیر تھی کہ فرشتہ ہے رعد. رعد فرشتے کا نام ہے، اور یہ اس کی آواز ہوتی ہے، گویا کہ اس کی تسبیح کی آواز ہے جو گڑگڑاہٹ آتی ہے، اس کی تسبیح کی آواز ہے. تب اس کی تسبیح کی آواز، ہر ایک کی تسبیح اپنی اپنی ہے کس طرح، لیکن اللہ فرماتے اس پر یقین لانا فرض ہے کہ وہ رات تسبیح کرتا ہے. اور یا یہ گرج ہے، جو گرج ہے یہ گرج خود ایک تسبیح ہے. یہ تسبیح ہے جو ہو رہی ہے. بادل، رات اگر بادل کا نام ہے تو تسبیح کرتا ہے، گڑگڑاہٹ. حدیث میں آتا ہے فرشتہ مقرر، جیسے ہم نے کوڑا ہوتا ہے آگ کا، وہ مارتا ہے تو بجلی جو چمکتی ہے یہ کوڑے کا اثر ہوتا ہے، اور اس کی آواز ہے وہ ہنکاتا ہے بادلوں کو، لے کے جاتا ہے ادھر ادھر. عجیب نظام ہے. اس لیے آپ اگر بجلی کا دیکھو گے تو اسی طرح جیسے کوئی چیز ماری، ہر دفعہ ایک جیسی نہیں ہوگی. جیسا کوڑا مارا جاتا ہے تو کبھی کہیں لگتا ہے، کبھی کہیں لگتا ہے. یہ باقی جو گرتی ہے وہ الگ چیز ہے، زمین پر گرتی ہے وہ الگ چیز ہے. وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور بھیجتا ہے صواعق، صاعقہ کی جمع بجلیاں، اور بجلیاں بھیجتا ہے، یعنی آگ، جس میں آگ ہوتی ہے وہ زمین پر پھینکتا ہے اللہ تعالیٰ. فَيَصُوبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، پھر گرا دیتا ہے جس پر چاہتا ہے. یصیب، پھر پہنچاتا ہے جس پر چاہتا ہے، جس پر چاہتا ہے اللہ تعالیٰ وہ بجلی گرا دیتے ہیں. تو یہ برق الگ چیز ہے، یعنی یہ کوڑے کا ایک وہ نشان ہے. یاد رکھو سائنس جو بیان کرتی ہے وہ مشاہدے کی چیز کو، اور اللہ بیان فرماتے ہیں اس کے پیچھے جو غیب کی چیز ہے اس کو بیان کرتے ہیں. لہذا کوئی استبعاد نہیں ہے، سمجھے نہیں؟ اس کی بڑی، یعنی یوں سمجھے کہ اندھیری رات میں اگر چونٹی، اندھیری رات میں چونٹی کوئی چمکدار چیز لے کر جا رہی ہو تو مجھے آپ کو تو وہ چمکدار چیز حرکت کرتی نظر آئے گی، چونٹی نظر نہیں آئے گی. ہم کہے یار یہ دانا خود بھاگا چلا جا رہا ہے.
خود بخود سارا نظام چل رہا ہے، دانا خود آگے چلا جا رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے کچھ چونٹی کر کر نظر نہیں آ رہی جس نے منہ میں رکھا ہوا ہے اور جا رہا ہے لے کر. یہ ہے تو ایک جو سائنس ہے وہ سامنے کی چیزیں بیان کرتی ہے، رگڑنے سے ہوتا ہے یہ ہوتا ہے وہ، تو جو بھی ان کی وہ ہے، لیکن اس کے پیچھے خفیہ اسباب کیا ہے قرآن شریعت اس کو بیان کرتی ہے. اور حدیث شریف میں بھی آتا ہے قوم یجادلون فی اللہ، اور وہ جھگڑتے اللہ کے بارے میں، یعنی یصیب یا من یشاء قوم یجادلون فی اللہ. اس کے میں تفسیر میں اس سردار کا ایک واقعہ ہے جو بڑا متکبر تھا، رسول اللہ نے اس کی دعوت بھیجی، ایک بار بھیجی تو بہت مذاق اڑایا رسول اللہ کا، رسول وسلم کا بھی اور اللہ تعالیٰ کا بھی. وہ پیتل کا اللہ بنا ہوا ہے یا تانبے کا ہے، کس کا اللہ ہے؟ پورا سونے کا ہے، آدھا ہے، کیا ہے؟ اس طرح. پھر دوبارہ تیسری بار کیا تو آسمان سے بجلی گری، اس کو جلا کر خاک کر دیا. یصیب بہا من یشاء یجادل فی اللہ وشدید المحال. اللہ تعالیٰ بہت قوت والے، سخت قوت، محال محل سے ہے، اس کے معنی قوت، شدید المحال. اب فرماتے لہو دعوت الحق، اللہ کا پکارنا سچا ہے. دعوت الحق یعنی اللہ کو تم اگر پکارو گے، دعوت میں نا پکارنا یہاں مراد ہے، حق میں نا اللہ تعالی. لہو دعوت الحق، اسی کو پکارنا سچا ہے، اصل ہے، صحیح ہے. اللہ کو پکارنا صحیح ہے، باقی جن کو تم پکارتے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہاں سے گویا کہ نتیجہ نکال رہے ہیں کہ یہ جو تم شرک اور کفر کر رہے ہو، ان بتوں کا جن کے پلے کچھ بھی نہیں، ذات الہی تو کتنا علم رکھتی ہے، تمہاری حفاظت کرتی ہے، کیسی قدرت رکھتی ہے، ایسی قادر اور ایسی عالم ذات کو چھوڑ کر تم ان بتوں کو پوچھتے ہو، اور یہ بت تو تمہیں کچھ بھی نہیں جواب دے سکتے، جیسا کہ آگے آ رہا ہے کہ ان بتوں کو پکارنا ایسے ہے جیسے کنویں کے منڈیر پر جا کر کوئی پانی کو پکارے، یا پانی تو آ جا میرے منہ میں آ جا، اور ہاتھ سے اشارے کرے کہ میرے منہ میں آ جا، تو پانی خود آنے والا نہیں ہے، نہ تمہاری بات سنے گا، نہ سمجھے گا کہ تم کیا کہہ رہے ہو، جب تک اپنی کوشش سے نہ نکالو. یہ بت بھی ایسے ہیں، تم ہزار رو پیٹھو، ان کو تو کچھ خبر بھی نہیں ہے کہ تمہیں کچھ ہو رہا ہے. لہو دعوت الحق، اللہ کا پکارنا سچا پکارنا ہے، اس کو پکارو گے تمہاری سنے گا، تمہاری مدد کو آئے گا. والذین یدعون من دونہ، اور جن کو وہ پکارتے اللہ کو چھوڑ کر، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ کسی شے کا ان کو جواب نہیں دے سکتے، الا مگر ان کی مثال ایسے کباسط کفیہ الی الماء، جیسے کوئی ہاتھ پھیلائے ہوئے ہو پانی کی طرف، کفے یعنی ایسے چلو بنا کر، دونوں ہاتھ چلو بنا کر پانی کی طرف پھیلائے ہو، لیبلغ فاہ، کہ پانی اس کے منہ تک آ جائے، وما ہوا ببالغ، وہ ایسے خود آنے والا نہیں، اس کو پتہ بھی نہیں پانی کو، یہ کیا کہہ رہا ہے، منت کر رہے ہو مسٹر پانی، مسٹر واٹر، کم پلیز، کم پلیز، کہ نو، کہ نو پلیز، نو پلیز، کو پتہ ہی نہیں ہے، پتہ نہیں تو کیا کہہ رہا ہے. بالکل اسی طرح یہ بت ہے جن کو پکارتے ہیں. لہذا لہو دعوت الحق، جو اتنا بڑا عالم ہے، جو اتنا بڑا قادر ہے، وہ آپ کی بات، اس کو پکارنا سچا پکارنا ہے. دعوت الحق، لہو دعوت الحق. اللہ کا باسط کفئی، جیسے ہاتھ پھیلائے ہوں پانی، لیبلغ فاہ، منہ کو پہنچے، وما هو ببالغ، وما دعاء الکافر الا فی ضلال، اور کافروں کا جو پکارنا ہے الا فی ضلال، بالکل بیکار ہے. ضلال میں نہ گمراہی، یہ ضلال میں نہ بیکار، جس کا کوئی نتیجہ نہیں، الا فی ضلال، بیکار ہے، فی ضلال بے اثر ہے. ضلال گم شدہ چیز کو بھی کہتے ہیں، ضلال کے کئی معنی آتے ہیں. الا فی ضلال، وہ بالکل بیکار اور نالیکی ہے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے اس کا. ما دعاء الکافرین، کافروں کا پکارنے بتوں کو، الا فی ضلال، وہ بالکل بیکار اور بے اثر ہے. چلو.